ناقص ہوگی، آپ کی نماز آپ کی نماز ناقص ہوگی۔ اگر آپ نماز میں بیت اللہ کو دیکھ لیں تو آپ کی نماز ناقص ہوگی۔ صاحب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کی نماز تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہو جائے گی، لیکن اس نماز سے آپ کی نظر نماز سے باہر حرام سے نہ ہٹ نہیں سکے گی، اور آپ اپنی نظر کو حرام سے ہٹا نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ نے نماز میں نظر کو نظر کی جگہ پر نہیں رکھا، اس لیے آپ کی نظر نماز سے باہر قطع کرے گی۔ آپ کی نظر نماز سے باہر قطع کرے گی۔ میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے لوگوں کی، کوئی توجہ۔ جس کے اعضاء نماز میں پابند نہیں ہوں گے اس کی اعضاء نماز سے باہر قطع کریں گے، اور ایسی خطا کریں گے آپ سمجھیں گے کہ صغیرہ ہے، حالانکہ صغائری آدمی کو بیٹھ کر پہنچاتے ہیں، صغائری آدمی کو بیٹھ کر پہنچاتے ہیں۔ میں نے ایک مثال اس کی ہے کہ اگر اعضاء نماز میں پابند نہیں ہے تو آپ کے اعضاء نماز سے باہر قطع کریں گے۔ اس نے فرمایا کہ تمام اعمال میں آپ غور کر لیں قرآن میں تو نماز سے بڑھ کر سارے منکرات سے روکنے والا کوئی عمل نہیں ہے، کیونکہ کوئی عمل معراج نہیں ہے، نماز ان کی معراج نہیں ہے۔ جس کی نماز درست نہیں ہے اس کے کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے، اور ان کی نماز درست نہیں ہے تو میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ عمل کا اخلاص یہ ہے کہ یہ عمل اپنے کرنے والے کو منکر سے روکے۔ اس لیے بات واضح ہے کہ جس آدمی کی نماز اس کو گناہ سے نہیں روک رہی ہے وہ اپنی نمازوں کی کمی تلاش کرے، اس کی نماز میں کیا کرے گی؟ ورنہ ناممکن بات ہے کہ کسی کی نماز کامل ہو اس کا دین ناقص ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ کسی کی نماز کامل ہو اس کا دین ناقص ہو، یہ بات قرآن کی آیت کے بالکل خلاف ہے، اس لیے قرآن نے صاف کہہ دیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو درست کرو۔ جو نماز درست ہوگی وہ نماز منکرات سے یقیناً روکے گی۔ اس لیے ابن عباس دونوں فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو منکر سے نہیں روک رہی ہے اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے، حالانکہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن جس کی نماز اس کو گناہ سے نہیں روک رہی ہے۔ لوگ اپنے گناہ کا الزام یا ماحول کو دیتے ہیں کہ ماحول کی وجہ سے ہو گیا، یا اپنے گناہ کا الزام شیطان کو دیتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں آسان مثال پیش کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا سردی کے زمانے میں کوئی صاحب تو بہت ہی موٹا روئی کا جو ہے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور کسی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک باریک کلبل کا کپڑا پہنے پھر رہا ہے، سردی صاحب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اندر کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، آپ کو سردی بڑی بہت احتیاط کرنی ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں کہتے ہیں نہیں آپ اندر کے اعتبار سے مضبوط ہیں، آپ کو زیادہ احتیاطی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ سب سردی میں وہ ایک کپڑے میں پھر رہے ہوں گے، بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے ہلکی سردی میں۔ یہ باہر کا موسم اثر نہیں ہے، اثر آپ کے اندر کی کمزوری ہے۔ جو آدمی اپنے اندر کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے عبادات میں، وہ باہر کے منکرات کے موسم سے، منکرات کے ماحول سے اثر زیادہ لے لیتا ہے۔ جو آدمی اندر کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے اس سے باہر کے منکرات کا ماحول متاثر نہیں کرتا۔ آسان بات ہے عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی اور سبب منکر سے روکنے والا بھی نہیں ہے، اور اگر آدمی نماز کو بگاڑ لے تو اس سے بڑا سبب اللہ سے دور کرنے کا، اور اس سے بڑا سبب اللہ کو گناہوں سے مبتلا کرنے کا، اس سے بڑا کوئی سبب نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو، نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ قائم شدہ نماز وہی ہے جو منکر سے روکے،
فرمایا نماز میں کمال پیدا کرو، نماز میں کمال پیدا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیتا۔ اب تو لوگوں کو پڑھنے کی دعا بھی معلوم نہیں ہے کہ پڑھنے کی دعا کیا ہے۔ عام طور سے اللہ نے معاف فرمائے، ائمہ ہو یا عوام، امام ہو یا مقتدی، قومیں کا تو دستور ہی ختم ہو گیا۔ یہاں بیچارے ایک صاحب آئے، پہلی مرتبہ یہاں نماز پڑھی، نماز کے بعد میرے پاس آئے، یہاں الحمدللہ قومیں کا اہتمام ہوتا ہے، مجھے کہنے لگے کہ یہاں عجیب طرح کی نماز ہوتی ہے۔ میں نے کہا عجیب طرح کی نماز نہیں ہوتی، آپ غلط نماز کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ آپ کو صحیح نماز غلط لگ رہی ہے۔ آپ غلط نماز کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ آپ کو صحیح نماز غلط لگ رہی ہے۔ جی ہاں، لوگ اتنی غلط بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہونی تو ایسی چاہیے مگر ایسی نہیں سمجھ آئے گی۔ تعدیل ارکان کو شوافع نے جو فرض کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جانتے تھے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے جو آدمی اپنے بدن کو لمبی نوافل کا عادی نہیں بنائے گا، اس کے فرائض اس قابل ہوں گے نہیں کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں، یا اس کے فرائض قابل نہیں ہوں گے کہ اسے منتظر ہو جائے۔ اگر نوافل سے آپ فرائض کی تکمیل نہیں کرتے، میں نے عرض کیا کہ نماز کے ظاہر کو درست کرو، نماز کے ظاہر کو درست کرو، ورنہ یہ نماز میلے کپڑے کی شکل میں نمازی کے اوپر دے کے ماری جاتی ہے، نمازی کے اوپر دے کے ماری جاتی ہے گندے کپڑے کی شکل میں۔ یہ فرمایا کہ فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے، فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے، فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے۔ یہ نوافل کو آج کل لوگ بہت ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تو عجیب تفسیر ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، سب کا کہنا یہ ہے کہ بھئی عصر کی نماز، ساری نمازوں کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز کا اہتمام زیادہ کرو، اس لیے کہ فجر کی نماز میں آدمی وہ سونے کا بہانہ ہو سکتا ہے کہ جی آدمی بھول گئی، عشاء کی نماز میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی میں جلدی سو گیا، عشاء کی چھوٹ گئی تھی، نیند غالب آ گئی۔ فجر کی نماز، عشاء کی نماز، اس میں انسان کی فطرت جسے نیند کہتے ہیں وہ غالب آ سکتی ہے۔ عصر کی ظہر کی نماز میں آدمی قیلول کے لیتے اور آگ لگ جائے، ظہر کی نماز قضا ہو سکتی ہے نیند کی وجہ سے، لیکن عصر کی نماز کے لیے بندے کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ میں بہت بنیادی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، عصر کی نماز کے لیے بندے کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ایسا وقت ہے کہ جس میں تاجر اپنی دن بھر کی ساری کوشش کا خلاصہ دیکھتا ہے اور حساب لگاتا ہے۔ فرمایا کہ عصر کی نماز کا زیادہ اہتمام کرو۔ تو روایت بھی ملتی ہے، صاحب فرمایا کہ جس آدمی نے عصر کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دی، اس کی زندگی اتنے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کوئی جان بوجھ کر جاگتے ہوئے عصر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اسباب دیتے ہیں بندوں کو، وہ اسباب ضرور کی نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسباب دیتے ہیں بندے کے